خدا کا شکر کرتے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ خداوند یہاں پر موجود ہے. کلیسیا یاد رکھیں ایک درخت ہے. کلیسیا کیا ہے؟ ایک درخت ہے اور اس کو پھل لگتا ہے, پرندے آتے ہیں, اس پہ بیٹھتے ہیں, اس کو چنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, پر درخت اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. ہیلیلویا. اسی لیے کلیسیا کبھی کبھی مشکل حالات سے بھی گزرتی ہے, مختلف ٹرائلز میں سے گزرتی ہے, مگر کلیسیا کو سنبھالنے والا خدا خود ہے. آمین. خداوند کا ہاتھ کلیسیا پر رہتا ہے. اور اگر ہم ابتدائی کلیسیا کی تاریخ پر نظر کریں تو آج کے حالات تو کچھ بھی حالات نہیں ہیں. اس زمانے میں سوچے کہ ایسے حالات تھے کہ لوگوں کو چھپنا پڑتا تھا, قتل و غارت تھی, مار پیٹ تھی, تو بھی کلیسیا قدرت کے ساتھ بڑھتی چلی گئی. ہیلیلویا. جب کلیسیا ٹرائل میں جاتی ہے تو یاد رکھیں اس وقت کلیسیا ترقی کرتی ہے. اور اگر ٹرائل نہیں ہے, مشکلات نہیں ہے, مصیبتیں نہیں ہیں, تو کھڑا پانی ایک جگہ پہ جو ہوتا ہے وہ بدبو مار جاتا کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, چلتا پانی جو ہے وہ شفاق اور تندرستی کا باعث بنتا ہے. پریز گاڈ. تو میرا ایمان ہے کہ ہماری کلیسیا اس ٹائم مشکل اور دکھ کی حالت میں ہے. بہت سارے مسئلے مسائل آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں, لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا کا پاک روح ہمارے بیچ میں موجود ہے. پریز گاڈ. خداوند کلیسیا کو سنبھالنے والا ہے. میرے دل میں خداوند نے جو بات ڈالی, جو آنے والے کچھ ہفتے میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, وہ ہے روح القدس. کتنے لوگ ہیں جو پاک روح کے بارے میں واقفیت رکھتے ہیں؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے. پاک روح کے بارے میں واقفیت رکھتے ہیں, پاک روح کو جانتے ہیں. پریز گاڈ. ہم دیکھیں گے کہ پاک روح کیا ہے, اور روح القدس کو لے کر گزشتہ 2023 سالوں سے بہت سے شک و شبہات پائے جاتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ روح القدس کو سمجھ نہیں پاتے کہ اس کی شخصیت ہے کیا. اور روح القدس جو ہے وہ ان کے لیے ایک قوت ہے, ان کے لیے ہوا ہے, ان کے لیے شاید ایک روشنی ہے. کچھ ڈینومینیشنز جو ہیں وہ روح القدس کو ایک فرشتہ مانتی ہیں. تو مختلف لوگوں کا روح القدس کے بارے میں مختلف رائے وہ قائم کرتے ہیں, مگر آج ہم بائبل مقدس کی روشنی کے اندر دیکھیں گے کہ روح القدس کون ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, جو حقیقی ایماندار ہے, جس کا رشتہ روح القدس کے ساتھ ہے, جو روح القدس کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے, جس کا رشتہ اس کے ساتھ مضبوط ہے, جو ہر روز اس سے فیلوشپ کرتا ہے, جو اس کی بات کو سنتا ہے, اپنی بات اس کو سناتا ہے, اس کی قدرت کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے, وہ جانتا ہے کہ روح القدس اس کا دوسرا مددگار ہے. ہیلیلویا. آج ہمارا مضمون کیا ہے؟ دوسرا مددگار روح القدس. ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کے مطابق کیوں ہمارا دوسرا مددگار روح القدس ہے. میرے ساتھ مل کے نکالیں یوحنا کی انجیل, اس کا 14واں باب اور اس کی 15 سے 17 آیت میرے ساتھ نکالیں اور پڑھیں جی ذرا. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے, اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے, یعنی روح حق, جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. ہاں جی, کیا لکھا ہے؟ یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. اور اس سے پہلے والی آیت دیکھیں کیا ہے؟ 16ویں آیت میں کیا ہے؟ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں کیا بخشے گا جی؟ دوسرا مددگار بخشے گا جو اب تک تمہارے ساتھ رہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس فانی زندگی میں بھی روح القدس ہمارے ساتھ رہے گا, اور جب ہم مر جائیں گے اور روز عدالت کے دن جی اٹھیں گے, اس دن بھی روح القدس ہمارے ساتھ ہوگا, کیونکہ لکھا ہے کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے. ہیلیلویا. تو ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ روح القدس ہے کون ہے, اور روح القدس
کیا کچھ کام ہماری زندگی میں کرتا ہے اور کس طرح سے وہ ہمیں سنبھالتا ہے. آنے والے کچھ ہفتے ہم صرف اور صرف دوسرے مددگار پاک روح کے بارے میں سیکھیں گے, سمجھیں گے کہ اس کی شخصیت کیا ہے. تو پہلی بات جو آج سیکھنے والی ہے کہ روح القدس جو ہے وہ اپنی ذات میں الہی ہے, خدا ہے اور ایک شخصیت ہے, اور تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے. میری بات یاد نہیں, روح القدس کیا ہے جی؟ اپنی ذات میں الہی ہے اور خدا ہے اور وہ ایک شخصیت ہے. تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے. روح القدس جو ہے وہ خدا باپ خدا بیٹے کا ذہن بیان کرتا ہے. یعنی خدا باپ آپ سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے, خدا بیٹا آپ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے, اس بات کو ہم تک کون پہنچاتا ہے؟ روح القدس. اگر روح القدس نہیں ہے تو نہ آپ خدا یسوع مسیح کو جان سکتے ہیں, نہ آپ اس کے بھید کو جان سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ خدا باپ کا اور بیٹے کا دونوں کا ذہن ایک ہے, اور روح القدس کا ذہن بھی ان کے ساتھ ایک ہے. ان تینوں کی سوچ ایک ہے, ان تینوں کی صلاحیتیں ایک ہیں, ان تینوں کی مرضی ایک ہے, مگر ان کے کردار جو ہیں وہ مختلف ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا ذہن ایک ہے, میں تثلیث کی بات کر رہا ہوں, خدا باپ خدا بیٹا خدا پاک, ان کا ذہن ایک ہے, ان کی سوچ ایک ہے, ان کی صلاحیتیں ایک ہیں, ان کی سوچ اور ان کی ہر بات, ان کی مرضی ایک ہے, مگر ان کا جو کردار ہے وہ مختلف ہے. خدا باپ کا کردار مختلف ہے, خدا بیٹے کا کردار مختلف ہے, روح القدس کا کردار مختلف ہے. بنا روح القدس کے, یعنی بغیر پاک روح کے, آپ نہ باپ کو جان سکتے ہیں نہ بیٹے کو جان سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیٹے اور باپ کا بھید رکھیں تو اس کے لیے ہمیں روح القدس سے رفاقت رکھنا ضروری ہے. اگر روح القدس ہمارے اندر نہیں تو مت سوچیں کہ آپ خدا باپ کو سمجھیں گے یا خدا بیٹے کو سمجھیں گے, یہاں تک کہ کلام مقدس اس کا مصنف جو ہے وہ روح القدس ہے. پاک روح نے اس کو لکھوایا ہے, پاک روح نے جتنے لکھاری تھے ان کو گائیڈ کیا ہے, جتنے مصنفین تھے ان کو گائیڈ کیا ہے. اس لیے اگر آپ پاک روح سے واقفیت نہیں رکھتے تو آپ کلام کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے. تو سوچیں کہ کتنی اہم شخصیت ہے روح القدس جس سے ہمارا ریلیشن ہونا ضروری ہے. ہیلیلویا. اگر پاک روح کے ساتھ ریلیشن نہیں تو سوچیں کہ ہم کلام مقدس کو بھی نہیں سمجھ سکتے, ہم بیٹے کو باپ کو کسی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے یاد رہے کہ روح القدس کے ساتھ رفاقت انتہائی ضروری ہے. بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ روح القدس, باپ کا بھید سب کے پاس ہے, بیٹے کو بھی سب جانتے ہیں, روح القدس کون ہے؟ تو روح القدس کی ایک ایزی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاؤں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے اور پاک کلام سے ہم اس کو ثابت کر لیں, تو وہ ہے کہ روح القدس باپ کا بیٹے کا دونوں کا روح ایک ہے, جس کو ہم بولتے ہیں روح القدس. میں ریپیٹ کروں گا, سنیں. روح القدس باپ کا اور بیٹے دونوں کا روح ہے, ایک روح ہے دونوں کا. یعنی بیٹے کا بھی وہی روح ہے, باپ کا بھی وہی روح ہے, جس کو ہم کہتے ہیں روح القدس. اس لیے یہ تثلیث کے 3 اقنوم ہیں جو مل کر, یعنی اگر آپ میرے جسم سے جان کو نکال دیں تو میں کسی کام کا ہوں نہیں. اگر میرے جسم سے روح کو نکال دیں تو میں کسی کام کا ہوں نہیں. اگر میری روح اور جان رہے اور میرا بدن نہ رہے تو میں کسی کام کا ہوں. اسی طرح خدا باپ خدا بیٹا خدا پاک روح, یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ سنک ہیں, جڑے ہوئے ہیں, منسلک ہیں, اور یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ یگانگت رکھتے ہیں, تینوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. یعنی بیٹے کا اور باپ کا روح ایک ہے جس کو ہم روح القدس کہتے ہیں. اسی لیے کلام مقدس میں روح القدس کے لیے کچھ جگہ پر بیٹے کا یعنی مسیح کا روح استعمال ہوا ہے ورڈ, اور کچھ جگہ پر باپ کا روح, کیونکہ ان دونوں کا روح ایک ہی ہے. کچھ جگہ پر روح القدس کو مسیح کا روح بولا گیا ہے, کچھ جگہ پر روح القدس کو باپ کا روح بولا گیا ہے. وجہ کیونکہ ان دونوں کا روح ایک ہے جس کو ہم روح القدس کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کچھ حوالہ جات پڑھیں, نکالیں میرے ساتھ رومیو کا خط, رومیو کا خط اس کا 8واں باب, اور پڑھیں جی ذرا اس کی 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو, بشرط یہ کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے, مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. ہاں جی, تو یہاں پر پہلے مصنف خدا کے روح کی بات کرتا ہے,
اس کے بعد مسیح کی روح کی بات کرتا ہے. وہ یہ دونوں ایک ہی روح ہیں. ایک اور والا نکالیں جی, متی کی انجیل اس کا 10ویں باب کی پڑھیں جی ذرا 20ویں آیت. متی کی انجیل 10 باب اور اس کی 20 آیت پڑھیں ذرا. کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے. ہاں جی, بولنے والے تم نے بولے کون ہے جی؟ یعنی ایک جگہ پہ ہم نے مسیح کا روح پڑھا, ایک جگہ پر باپ کا روح پڑھا, ایک جگہ پر خدا کا روح پڑھا. تو یہ اصل میں یہ تینوں کا جو روح ہے وہ ایک ہے. یعنی روح القدس جو ہے, ان دونوں کا جو روح ہے وہ ایک ہے, یعنی روح القدس. یعنی باپ کا روح اور بیٹے کا روح ایک ہی ہے جس کو روح القدس بولا جاتا ہے. انہی تینوں سے مل کر ہم تثلیث کو بولتے, یہ تثلیث قائم کی گئی ہے ان تینوں کے وسیلہ سے. یہ تینوں مل کے تثلیث کو ظاہر کرتے ہیں, باپ, بیٹا اور روح القدس. اگر ہم پرانے عہد نامہ میں جائیں تو پرانے عہد نامہ کے اندر روح القدس جو تھا اس کے مختلف نام ہمیں نظر آتے ہیں, اور روح القدس کا سب سے پہلا نام جو پرانے عہد نامہ میں ہے وہ ہے خدا کی روح. کیا لکھا ہے پیدائش کی کتاب پہلے باب کی 2 آیت میں کہ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر کیا کرتی تھی جی. یعنی پہلا جو اس کا نام ہے وہ ہے خدا کی روح. اس کے بعد ہمیں پرانے عہد نامہ میں اس کے اور کچھ نام نظر آتے ہیں, جس طرح نیک روح, نئی روح, روح قدس, اثر مستقیم روح, پاک روح, حکمت اور خرد کی روح, مصلحت اور قدرت کی روح, اور وغیرہ وغیرہ. بہت سے نام ہمیں پرانے عہد نامہ کے اندر نظر آتے ہیں. مگر جیسے ہی نیا عہد نامہ آتا ہے تو نئے عہد نامہ میں پاک روح کا پہلا نام جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے روح القدس, جو کہ مریم پر ظاہر ہوا, یوسف پر ظاہر ہوا, مختلف مقدسین پر ظاہر ہوا, اور اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے روح القدس. پھر ہم اس کو ہم نے پڑھا بیٹے کا روح, باپ کا روح. مگر خداوند یسوع مسیح نے نئے عہد نامہ میں ہمیں پاک روح کے لیے بے شمار نام نہیں دیے, اس نے ہمیں صرف اور صرف ایک نام دیا ہے. وہ نام کیا ہے؟ دوسرا مددگار. ہیلیلویا. ایک نام دیا ہے تاکہ ہم کنفیوز نہ ہو کہ یہ بیٹے کا روح ہے, باپ کا روح ہے, یہ نیک روح ہے, یہ مصلحت اور خرد کی روح ہے, یہ کیا ہے. اس نے ایک چھوٹا سا اور سمپل سا نام دے دیا کہ یہ تمہارا دوسرا مددگار ہے. ہیلیلویا. تو اگر مددگار ہے تو کیا ہم اس سے مدد لے رہے ہیں؟ کیا وہ حقیقی طور پر ہماری مدد کر رہا ہے؟ کیا وہ ہمارے ساتھ منسلک ہے؟ کیا ہم اس سے فیلوشپ رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس سے مانگتے ہیں کہ تو میری مدد کر اپنے فیصلوں میں, اپنی باتوں میں, اپنے کاموں میں, اپنی سوچوں میں, اپنے خیالات میں, اپنے ارادوں میں ہم کہتے ہیں کہ پاک روح میری مدد کر, میں کس طرح سے خدمت کروں, میں کس طرح سے ساز بجاؤں, میں کس طرح سے گاؤں, میں کیسے کلیسیا میں آؤں, میں دعا کیسے کروں, میں جاب پہ کیسے جاؤں گا. کبھی آپ نے بات چیت کی ہے؟ اس کو تو مددگار بولا ہے. اگر نہیں کی تو آج سے کرنا شروع کریں, کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کلام مقدس میں سے کہ روح القدس جو ہے وہ ایک شخصیت ہے جو اپنے اندر عقل, مرضی, جذبات رکھتی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور یاد رکھیں کہ اگر دوسرا مددگار ہے تو اس کا مطلب ہے پہلا بھی کوئی ہوگا. ایسے ہی ہے نا, دوسرے سے پہلے پہلا آتا ہے نا. تو یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا پہلا مددگار ہے. اور اس نے کس بات میں ہماری مدد کی؟ خدا یسوع مسیح اس لیے ہمارا پہلا مددگار ہے کیونکہ اس نے ہمیں گناہ سے, ابلیس سے, موت سے اور قبر سے رہائی دی. یہ اس نے ہماری مدد کی. ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم گناہ سے چھٹکارا حاصل کرتے, ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم ابلیس سے چھٹکارا حاصل کرتے, ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم موت اور قبر سے چھٹکارا حاصل کرتے. یسوع مسیح جو ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے, اس نے ہماری مدد کی کہ وہ ہمیں ان 4 چیزوں سے چھڑا لے. اور دوسرا مددگار یسوع مسیح, روح القدس جو ہے وہ اس نجات کے کام کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہے. یعنی پہلے مددگار یسوع مسیح نے ہمیں رہائی دے دی ہے گناہ سے, ابلیس سے, موت سے, قبر سے. اور جو روح القدس دوسرا مددگار ہے وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم دوبارہ گناہ نہ کریں, وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں, وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم ابلیس کے منصوبوں کے خلاف جنگ کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا دوسرا مددگار ہے. یسوع مسیح زمین پر نہیں ہے. زمین پر کون ہے؟ دوسرا مددگار روح القدس. اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے اگر آپ کے لیٹ سپوز آپ کو میں یہ موبائل دے دوں, میری بات دھیان سنیے گا, یہ موبائل دے دوں اور یہ موبائل 10 لاکھ کا موبائل ہو اور یہ صرف آپ کی پاکٹ میں پڑا رہے, آپ اس کو بالکل یوز نہ کریں, تو یہ آپ کے کسی کام کا ہے؟
آپ کے کام کب ہے؟ جب آپ اس کے فیچرز کو سمجھ کے اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے. تو یاد رکھیں جب آپ نے نجات پائی تھی, جس دن آپ نے نجات پائی تھی, تو بائبل مقدس کے مطابق آپ کو روح القدس انعام میں دیا گیا تھا. اگر آپ نے اس روح القدس کو اس موبائل کی طرح پاکٹ میں رکھ کے اس کا استعمال نہیں کر رہے, تو آپ کے پاس سمجھ لیں نجات تو آ گئی ہے, مگر روح القدس سے آپ کا رابطہ کوئی نہیں ہے اور آپ روحانی ترقی نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یہ روح القدس جو آپ کو سونپا گیا ہے, اس کے ساتھ رفاقت رکھنی شروع کریں, اس کے ساتھ اپنا ریلیشن ڈیولپ کرنا شروع کریں, اس کو سمجھنا شروع کریں, کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ شخصیت ہے جو ہمیں توبہ کے لیے قائل کرتی ہے. یہ کمپلیٹ شخصیت ہے جو ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتی ہے. یہ کمپلیٹ شخصیت ہے جو ہمیں روحانی طور سے بڑھنے کی قوت دیتی ہے. یہ ہمیں سکھاتی ہے, سمجھاتی ہے, بتاتی ہے, قدرت سے بھرتی ہے. آپ کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر جو ساز بجا رہے ہیں وہ ایسے کھڑے ہیں, جو میٹنگ لیڈ کر رہا ہے وہ ایسے کھڑا ہے, جو پاک روح سے معمور نہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتا. گو ابلیس مختلف طریقے سے کلیسیا کے اندر کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کرے, مگر یاد رہے کہ اگر آپ حقیقی طور پر روح القدس کی رہنمائی سے چلنا جانتے ہیں, تب آپ ابلیس کے جلتے تیروں کو سمجھ کے اس کا مقابلہ کریں گے. پر اگر آپ روح سے خالی ہیں تو آپ کلیسیا میں بھی منہ چڑھائے کھڑے رہیں گے. ہاں, آپ روح سے خالی ہیں, آپ کا روح سے رابطہ ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو اپنی واہ چاہیے. لیکن اگر آپ روح سے معمور ہیں تب آپ کا فوکس پتہ کیا ہے؟ کہ کلیسیا ترقی کرے. ہاللیلویا. آپ کا فوکس ہے کہ میں اپنی خدمت میں دیانتدار ہوں. آپ کا فوکس یہ ہوگا کہ میں کس طرح سے جو خدمت خدا نے مجھے سونپی ہے میں اس میں روح کی رہنمائی سے استعمال ہوں. روح سے رفاقت رکھنا ضروری ہے, اور جب ہم روحانی طور سے بیدار ہیں تب ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پر اگر ہم روحانی طور سے بیدار نہیں تو یاد رکھیں کسی بھی طرح سے ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں کہ روحانی دنیا کے اندر, میری بات کو دھیان سنیے گا, روحانی دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے جی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ میں روحانی دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں پر مجھے پاک روح کی ضرورت نہیں, تو یہ ناممکن بات ہے. روحانی دنیا کے اندر بغیر پاک روح کے آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اگر پاک روح آپ کے ساتھ ہے تب آپ روحانی دنیا میں ایک زبردست سورما ہے. ہاللیلویا. پر اگر روح القدس آپ کے ساتھ نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ پہلا مددگار یسوع مسیح کو روحانی دنیا کے اندر روح القدس کی ضرورت پڑی تھی. اگر آپ یسوع مسیح کی چاروں آزمائشوں کو دیکھیں تو اس کی چاروں آزمائشوں کے اندر روح القدس اس کا مددگار تھا. اگر یسوع مسیح کے ساتھ روح القدس نہ ہوتا تو وہ ابلیس کا مقابلہ کیسے کرتا؟ گو وہ اپنی ذات میں خدا تھا, الہی تھا, تو بھی بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ روح القدس اس کے ساتھ تھا مددگار کے طور پر, تاکہ روحانی دنیا میں ابلیس کے خلاف وہ ابلیس کے خلاف جنگ کر سکے اور ابلیس کو شکست دے سکے. اور چونکہ روح القدس یسوع مسیح کے ساتھ تھا روحانی دنیا میں, اسی لیے ابلیس کو اس نے شکست دی. ہاللیلویا. میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل, جلدی جلدی نکالیں گے, 4 باب. ہم کچھ 4 حوالے 3 انجیلوں میں سے ہم 3 حوالے پڑھیں گے جہاں پر روح القدس کا ذکر ہے. 4 باب کی پہلی آیت پڑھیں جی. کیا لکھا ہے؟ متی کی انجیل 4 باب کی پہلی آیت کیا لکھا ہے؟ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. ہاں جی, کون جنگل میں لے کے گیا؟ ابلیس سے آزمانے, یعنی روحانی دنیا میں جنگ کرنے کے لیے کون لے کے گیا ہے؟ روح القدس. کس کو؟ میرے اور آپ کے پہلے مددگار یسوع مسیح نجات دہندہ کو. پڑھیں جی مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ مرکز کی انجیل. اور فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا. ہاں جی, 40 دن تک کس نے اس کو جنگل میں بھیج دیا جی؟ روح القدس سے, تاکہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے. پڑھیں جی لوکا کی انجیل اس کا 4 باب. پڑھیں 4 باب کی پہلی 2 آیات پڑھیں. پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا. ہاں جی, کیوں پھرتا رہا؟ پڑھیں. اور ابلیس اسے آزماتا رہا. ابلیس اسے آزماتا رہا, لیکن وہ کس سے بھرا ہوا ہے جی؟
کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر روح القدس میرے اندر نہیں تو میں روحانی دنیا میں کمزور ہوں. کیونکہ یسوع مسیح جسم میں تھا, یاد رکھیں, وہ جسم میں تھا, گو وہ اپنے جسم میں ہی الہی بھی تھا, وہ ایک ہی وقت میں خدا اور انسان تھا. بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں الہی تھا, اس نے بے شمار ایسے کام کیے جو صرف خدا کر سکتا تھا. تو بھی یہ حوالہ جات کیوں ریکارڈ کیے گئے ہیں؟ تاکہ ایماندار لوگ اس بات کو سمجھیں کہ بنا روح القدس کے روحانی دنیا میں وہ کمزور ہے, اور سوچیں کہ اگر میرا اور آپ کا پہلا مددگار, میرا اور آپ کا نجات دہندہ, جس کے وسیلہ سے آج ہم یہاں موجود ہیں, جس نے ہمیں گناہ سے, موت سے, ابلیس سے, قبر سے رہائی دی, اگر اس جیسی ذات کو روحانی دنیا میں روح القدس کی ضرورت تھی تو مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ آئیں روح القدس کے لیے زور تالیاں بجائیں گے. ہیلیلویا. اگر روح القدس کی ضرورت یسوع مسیح ناصری کو پڑی تو سوچیں میں اور آپ کتنے دور ہیں اس بات سے. ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ہم پاک روح کی قربت کو حاصل کریں, ہم پاک روح کے ساتھ وقت گزاریں, ہم پاک روح کے ساتھ جڑے رہیں, ہم پاک روح کے ساتھ اپنی ایک فیلوشپ رکھیں, ہم پاک روح کو سمجھیں کہ وہ کتنی اہم شخصیت ہے, کہ اس کا کتنا بڑا اور کتنا اہم کردار ہے بادشاہت کے اندر. یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح کی, جو کہ ہمارا پہلا مددگار, ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے, اس کی پیدائش کے اندر روح القدس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ایسے ہی ہے نا, ہم پڑھتے ہیں کہ روح القدس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے یسوع مسیح کی پیدائش میں. تو یاد رکھیں کہ روح القدس جو ہے وہ جب تک ہمارے ساتھ ہمارے اندر نہیں, ہم روحانی دنیا میں فیل ہیں, ہم روحانی کاموں میں فیل ہیں, ہم روحانی سوچوں میں فیل ہیں, ہم روحانی ارادے کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم روح القدس سے دور ہیں. ہماری دل کی خواہش ہوتی ہے, اکثر یاد رکھیں, ہم کبھی کبھی ایماندار تو سوچتے ہیں کہ میں یسوع مسیح کو دیکھ سکوں. ایسے ہی ہے نا, ہر ایماندار نے کسی نہ کسی موقع پر یہ بات کی, خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ایسے ہی ہے نا, نبیوں نے یہ بات کی, ایلیا نے بولا خداوند مجھے اپنا جلال دکھا, موسیٰ نے کہا خداوند مجھے اپنا جلال دکھا, اور خدا نے بولا کہ تم میرا جلال نہیں دے سکتا. انسان کی آنکھیں اس قابل نہیں کہ وہ خدا کا جلال دیکھ سکے. تو بھی لکھا کہ خدا نے موسیٰ کو ایک پہاڑ کی شگاف میں رکھا, اس کے اوپر ہاتھ رکھا, اور خدا نے بولا کہ جب میں گزروں تو جب میں گزر جاؤں تو مجھے پیچھے سے دیکھ سکتا. یعنی اسے پیچھے سے خدا کے جلال کو دیکھا. آج ہماری خواہش ہوتی ہے کہ میں یسوع کو دیکھوں, آج ہماری خواہش ہے کہ ہم خدا باپ کو دیکھوں, مگر یاد رکھیں بائبل مقدس کے مطابق خدا باپ اور یسوع ہم سے بہت دور یعنی آسمانوں کے اندر موجود ہیں. مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ اسی کا روح القدس آج میرے اور آپ کے ساتھ اس زمین کے اوپر موجود ہے. ہیلیلویا. جب ہم اس کے ساتھ فیلوشپ کر لیتے ہیں, جب ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ ہم اس کے وسیلہ سے باپ اور بیٹے دونوں کو دیکھ سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے بولا, اس نے بولا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا بلکہ وہ مجھ سے ہی حاصل کر کے تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. یعنی وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. مطلب کیا ہے کہ اگر ہم نے روح القدس کے ساتھ رفاقت قائم کر لی ہے, اگر پاک روح کے ساتھ آپ کا ریلیشن ڈیولپ ہو چکا ہے, اگر آپ کی روز کی فیلوشپ ہے, تب آپ ڈیلی یسوع مسیح کی آواز سنیں گے, کیونکہ روح القدس اپنی کوئی بات نہیں کرتا. لکھا کہ وہ مجھ سے ہی حاصل کر کے تمہیں بتائے گا. یعنی روح القدس جو بات آپ سے کر رہا ہے وہ یسوع مسیح بات کر رہا ہے, وہ خدا باپ بات کر رہا ہے. ہم یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, ہم خدا باپ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, مگر روح القدس کے وسیلہ سے ہم ان کی آواز کو سن سکتے ہیں. اور اگر ہمارے کان پوری زندگی اس کی آواز سنتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا کہ ہماری آنکھیں اس کے جلال کو دیکھ سکیں گی. ہیلیلویا. پر اگر ہم اپنے کانوں سے اس کو نہیں سن پا رہے, ہمارا دل اس سے دور ہے, ہماری زندگی اس سے دور ہے, تب یاد رکھیں کہ ہم اس کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے کہ وہ کیسا ہے, کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم اس کے ظہور کا حصہ بن سکیں یا اس کی بادشاہت کا حصہ بن سکیں. کتنا ضروری ہے کہ ہم روح القدس کے ساتھ اپنا ریلیشن ڈیولپ کریں. اور مرد خدا پالوس رسول کتنی پیاری بات کرتا ہے. پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 16ویں آیت میں کہتا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو, تم میں خدا کا روح ہم میں بسا ہے, ہم خدا کا مقدس ہیں. جمعے کو میں خدا کے مقدس پہ بات کر رہا تھا اور میں نے ان کو بتایا کہ ہم سب
यीशु मसीह के वसीला से खुदा का मकदस है। यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा के मकदस के तौर पर जाहिर किया। उसने क्या बोला कि तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं 3 दिन में इस मकदस को दोबारा खड़ा कर दूंगा। और लिखे कि फकीह फरीसी ये समझे कि वो हैकल की बात कर रहे। तो यीशु मसीह ने बोला, उन्होंने बोला कि हमने 46 साल लगे हैकल बनाने में और तू कैसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर यीशु मसीह ने लिखा कि अपने बदन के बारे में यह बात की थी कि अगर तुम उसके बदन को, जो कि खुदा का मकदस था, रूह कुदस का मकदस था, अगर तुम गिरा दो तो मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और अगर यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारा क्या है? दुल्हा, और वो कलीसिया का क्या है? सर। अगर सर मकदस है और हम हकीकी बदन है तो हम भी मकदस हैं। हालेलुया। पर अगर हम उसका हकीकी मकदस नहीं, हम कलीसिया का हिस्सा नहीं, हम उसके साथ हमारी रफाकत नहीं, तब हमारा सर तो है ही कोई और है। आज ऐसे ही होता है, सर बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ बनाए होते हैं, होते कलीसिया का हिस्सा है, लेकिन सर मसीह नहीं होता, सर कोई और ही होता है। इवन पादरी भी वो नहीं होता, पादरी भी कोई और ही दिल में होता है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। लेकिन जब हम रूह कुदस से मामूर हैं, तब हमारा सर कौन है? जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह। हालेलुया। जो कि खुदा का मकदस है। और अगर वो मकदस है, तब हम जो उसका बदन है, कलीसिया है, वो कलीसिया का सर है, हम भी उसका मकदस बन जाते हैं। हमारी मरकजी आयत क्या थी? हमने क्या पढ़ा कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। याद रखें कि रूह कुदस एक शख्सियत है और हर कोई उसको नहीं देख सकता। रूह कुदस एक शख्सियत है और हर कोई उसको नहीं देख सकता, और जो कोई उसको देख नहीं सकता वो उसको जान भी नहीं सकता। जिसको आप देखते हैं उसको आप जानते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते उसको आप जानते भी नहीं। और किसी को जानने के लिए उसके साथ वक्त बिताना जरूरी है, किसी को जानने के लिए उसके साथ फेलोशिप करना जरूरी है, किसी को जानने के लिए उसके साथ शमूलियत हासिल करना जरूरी है। और रूह कुदस को जानने के लिए सबसे पहली बात, हमें उसके साथ रफाकत रखना जरूरी है। दुआ के वसीला से, कलाम के वसीला से, परस्तिश के वसीला से, उसके साथ वक्त गुजारने के वसीला से हमें फेलोशिप की जरूरत है। जब हम उसके साथ फेलोशिप रखते हैं, तब हम उसको जानना शुरू करते हैं कि वो कौन है। तब वो हमारी जिंदगियों में काम करता है, वो इंटरवीन करता है, वो आपसे बात करता है, वो आपकी सोच को, ख्याल को, इरादा को पाक करता है। पर यहां अगर हमारी जिंदगी नापाक हो, हम हर तरह का नापाक काम करें, तो याद रखें हम खुदा का मकदस नहीं, हम में खुदा का रूह नहीं बसेगा। पर अगर हम पाक हैं, तब रूह कुदस हमारी सोच में, हमारे ख्याल में, हमारे बदन के अंदर रहेगा। हम उसकी सुकूनत गाह होंगे, हम उसका घर होंगे। और अगर पाक रूह हमारे अंदर है, तब हमारी उसके साथ फेलोशिप है, वो हमें समझाएगा, संभालेगा, बरकत देगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा दूसरा मददगार है। हालेलुया। रूह कुदस एक शख्सियत है। मैंने क्या बोला? रूह कुदस क्या है जी? एक शख्सियत को समझने के लिए क्या हमें देखने की जरूरत पड़ती है? 3 बातें हम देखते हैं कि किसी शख्सियत को, क्या उसके अंदर अक्ल है, क्या उसके अंदर मर्जी है, या क्या उसके जज्बात हैं या नहीं है। ऐसे ही है ना, एक इंसान में क्या 3 बातें होती हैं? एक इंसान में उसके अंदर अक्ल होती है, जानवरों में अक्ल नहीं है, या इस टेबल में अक्ल नहीं है, इस पानी की बोतल में अक्ल नहीं है। अक्ल किस में है? इंसान में। और दूसरी बात हम क्या देखते हैं इंसान में? उसकी मर्जी है। और तीसरी बात हम इंसान में देखते हैं, उसके जज्बात हैं। तो अगर हम रूह कुदस की स्टडी करें, तो रूह कुदस को जब हम कहते हैं कि वो एक शख्सियत है, वो एक शख्सियत है, तो बाइबल साबित करती है कि वो कैसे शख्सियत है। उसकी अक्ल भी है, उसकी मर्जी भी है, और उसके जज्बात भी है। रिपीट करूंगा, रूह कुदस की अक्ल भी है, रूह कुदस की मर्जी भी है, रूह कुदस के जज्बात भी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जात में एक शख्सियत है, वो खुदा है, वो इलाही है। और ये तीनों बातें, यानी वो अपने अंदर अक्ल रखता है, वो अपने अंदर मर्जी रखता है, वो अपने अंदर जज्बात रखता है। मेरे साथ निकालें जी एक हवाला, यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां बाब, और पढ़े जी जरा उसकी 26 आयत।
लेकिन मददगार यानी रूल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। हाँ जी, सिखाने का अमल कौन कर सकता है? कौन सिखा सकता? कोई बेअक्ल शख्स को कुछ सिखा सकता? अक्ल रखने वाला शख्स जो होगा वो किसी को कुछ सिखा सकता। तो यहां पे सिखाने की बात की गई है कि रूल कुदस हमें सिखाएगा, यानी वो अपने अंदर अक्ल और समझ रखता है। पढ़े जी पहला करंथियों उसका 12वां बाब और उसकी पढ़े 4 आयत से 11वीं आयत तक पढ़े। पहला करंथियों 12 बाब 4 से 12 आयत पढ़े, जरा क्या लिखा है? नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुआफ़िक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। क्योंकि जिस तरह बस जिसको जो चाहता है। इसे अगर आप ऊपर चले जाएं तो 8वें अध्याय में, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक, किसकी मर्जी से जी? रूह की मर्जी, यानी रूह अपने अंदर मर्जी रखता है। और फिर 11वीं आयत में लिखा कि लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है, यानी मर्जी इन्वॉल्व है ना, जिसको चाहता है देता है। वो अपने अंदर मर्जी रखता है, उसकी एक मर्जी है कि मैंने किसको क्या देना है। ये जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है, ये उसकी मर्जी है कि उसने किसको क्या अता करना है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक उनको अता करता है। जज्बात के बारे में देखें तो निकालें इफसियों का खत उसका 4 बाब, 4 बाब की पढ़े जी 30वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? इफसियों का खत 4 बाब की 30 आयत। तीसरी आयत 30 और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। हाँ जी, रंजीदा कौन होता है? निकालें, यशाया भी निकाल करके यशाया 63 निकालें 63। रंजीदा कौन होता है? कोई शख्सियत रंजीदा हो जाती है, जो अपने अंदर मर्जी और अक्ल रखती है वो रंजीदा होती है। यशाया निकालें 63 उसका 10वें बाब में क्या लिखा है? पढ़े। लेकिन वो बागी हुए और उन्होंने उसकी रूह कदस को गमगीन किया। हाँ जी, गमगीन कौन होता है? इंसान गमगीन होता है ना, यानी कोई शख्सियत जो है वो गमगीन हो जाती है, यानी रूह कुदस जो है वो अपने अंदर जज्बात भी रखता है। इब्रानियों 10 निकालें जी जरा, इब्रानियों 10 उसकी 29 आयत। इब्रानियों 10 उसकी 29 आयत पढ़े, क्या लिखा है? तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज़्यादा सज़ा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। हाँ जी, बेइज्जती किसकी होती है? किसी शख्सियत की बेइज्जती होती है। तो कलाम मुकद्दस ऐसे बेशुमार हवाला जात से भरा पड़ा है जो इस बात को जाहिर करते हैं कि रूह कुदस अपने अंदर अक्ल रखता है, रूह कुदस अपने अंदर मर्जी रखता है, रूह कुदस अपने अंदर जज्बात रखता है। वजह क्योंकि रूह कुदस अपने अंदर एक कंप्लीट शख्सियत को रखता है। इसलिए याद रखें, रूह कुदस को कुव्वत नहीं है। अगर कोई गलत फहमी का शिकार है तो आज क्लियर हो जाए, कोई कुव्वत नहीं, कोई हवा नहीं, कोई फरिश्ता नहीं है। वो एक कामिल शख्सियत है, अपनी जात में इलाही और खुदा है। और सोचे कि आप अगर उसको अपनी मर्जी बताएंगे, वो तो अपने अंदर मर्जी रखता है, तो क्या वो आपको आपकी मर्जी को समझेगा नहीं? क्या उसके पास अक्ल नहीं, उसके पास जज्बात नहीं? वो हर बात को सुनता है। अभी भी मैं बड़े ईमान के साथ ये बात करता हूं कि खुदा का पाक रूह मेरे और आपके बीच में मौजूद है। हालेलुया। मैं जो कुछ बात कर रहा हूं पाक रूह बात करवा रहा है, आप जो समझ रहे हैं पाक रूह समझा रहा है। रूह कुदस यहां मौजूद है ताकि आपकी अक्लों को खोल सके, आपकी मर्जी को समझ सके, आपको अपनी मर्जी बता सके, आपके जज्बात को समझ सके और अपने जज्बात आपको बता सके, क्योंकि वो एक कामिल शख्सियत है। अमाल की किताब उसके 5वें बाब में हम देखते हैं कि पतरस कहता है कि आए हननिया, तूने क्यों शैतान ने बेकाया कि तू रूह कुदस से झूठ बोले। झूठ किसी शख्सियत से बोला जाता है
اور بائبل بیان کرتی ہے کہ ہننیہ اور اس کی بیوی دونوں مارے گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے روح القدس سے جھوٹ بولا تھا. اور پھر اگر آپ آگے آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے, میں خود پڑھوں گا, سنیں. یوحنا کی انجیل 16 باب 7ویں 8ویں میں لکھا ہے, لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا, کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا, لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا, اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. کون ہے جو عدالت کر سکتا ہے؟ جو ایک شخصیت رکھتا ہو, جو اپنی ذات میں الہی ہو. لکھا کہ وہ آئے گا اور دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. یعنی کنکلوڈ اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ روح القدس کو آپ نے قوت نہیں سمجھنا. روح القدس ایک ان دیکھی شخصیت ہے. ہم روح القدس کے حلیے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں, نہ بائبل بیان کرتی ہے, نہ کسی عالم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ روح القدس کا حلیہ کیا ہو سکتا ہے. ہم یسوع مسیح کے حلیے سے واقف ہیں کہ وہ ایک کامل انسان تھا, وہ کھاتا تھا, پیتا تھا. ہم موویز میں دیکھتے کہ اس کے لمبے بال تھے, اس کی داڑھی تھی, یہ ہم نے اس کا حلیہ. لیکن روح القدس کے حلیے کے بارے میں بائبل کسی جگہ کوئی اکاؤنٹ نہیں دیتی, اور کسی عالم, کسی مولم, کسی بادشاہ, کسی پیغمبر, کسی پادری, کسی پوپ نے آج تک روح القدس کی شکل نہیں دیکھی. تو بھی بائبل کلیئر یہ بیان کرتی ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے. ہیلیلویا. لیکن میرا ایمان پتہ کس بات پہ ہے؟ کہ جب ہم یہاں سے مر کر آسمان پر جائیں گے تو روح القدس کا جو بھی حلیہ ہے ہم اپنی روحانی آنکھوں سے ضرور دیکھ سکیں گے. ہیلیلویا. جسمانی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ روح القدس کو دیکھ سکے کہ روح القدس کیسا دکھتا ہے, پر اگر وہ ایک شخصیت ہے تو آسمان پر میرا ایمان ہے کہ ہم سب اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیسا ہے, کیونکہ ہم اس وقت روحانی عالم میں ہوں گے, اور روحانی عالم کی کوئی چیز ہم سے چھپائی نہیں جائے گی, بلکہ ہماری روحانی آنکھیں کھولی جائیں گی تاکہ ہم روحانی چیزوں کو دیکھ سکیں. اس وقت پاک روح, میں ایمان رہتا ہوں کہ پاک روح ہم سب کو خوشی اور مسرت سے دیکھے گا کہ یہ میرے وسیلہ سے یہاں تک پہنچے ہیں. پریز گاڈ. خدا یسوع مسیح دیکھے گا کہ یہ میرے کفارہ کے وسیلہ سے یہاں تک پہنچے ہیں. خدا باپ دیکھے گا کہ میرے فضل کے باعث یہ یہاں تک آئے ہیں. اس لیے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ روح القدس ایک کامل شخصیت ہے. پرانا عہد نامہ اگر آپ دیکھیں تو پرانے عہد نامہ کے اندر جو مرکزی حیثیت تھی وہ خدا باپ کی تھی. وہ ایک مرکزی کردار تھا, ہر جگہ خدا باپ کی ہمیں قدرت نظر آتی ہے. نئے عہد نامہ میں آجے تو اناجیل اربع جو ہے اس کے اندر صرف ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے, وہ ہے یسوع مسیح خداوند. اور اعمال کی کتاب سے مکاشفہ, اور مکاشفہ سے آج تک جو مرکزی کردار رکھنے والی شخصیت ہے وہ ہے روح القدس. آئیں ایک بار پھر پاک روح کے لیے زور تالیاں بجائیں گے کہ روح القدس ہمارے ساتھ موجود ہے, اور وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ سنیں, چاہتا کیا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے رفاقت رکھیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو خدا کے طور پر تسلیم کریں. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری اس سے ڈیلی فیلوشپ رہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت اس کو ڈھونڈنے والے ہوں. اور میں ایمان رکھتا ہوں جب آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے نا تو پتہ کہاں پائیں گے؟ چرچ میں, گھر میں, آفس میں. ویری گڈ. کہاں پائیں گے جی؟ آپ اس کو اپنے اندر پائیں گے. ہیلیلویا. کیونکہ بائبل مقدس کلیئر کہتی ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو, تم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے. جب آپ اس کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو اپنے اندر ہی وہ نظر آ جائے گا کہ وہ موجود ہے اور آپ کے ساتھ قدرت کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے. میرا ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں میں مزید آپ کو روح القدس سے ریلیٹڈ کچھ اور باتیں بتاؤں گا کہ کیسے ہم پاک روح کے ساتھ اپنی رفاقت کو بڑھا سکتے ہیں, کیسے پاک روح بات کرتا ہے, کیسے پاک روح کی نعمتیں, پاک روح کے پھل ہمارے میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, کیسے روح القدس کلیسیا کو چلا رہا ہے, کیسے روح القدس ہمیں آسمان کی بادشاہت میں لے جانے کا وسیلہ بنے گا. اس کام کو سمجھے کہ روح القدس کون ہے اور اس کی شخصیت کیا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس سیریز میں 5 سے 6 میسج بناؤں گا. اس سیریز میں اگر آپ دیانتداری سے, ایمان سے کلام کو سنیں گے تو آپ پاک روح کے ساتھ کنیکٹ کیے جائیں گے. ہیلیلویا. خدا سب کو برکت دے جی.